بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کا بھائی آصف الرحمن آپ کے پسندیدہ چینل سبق آموز واقعات سے حاضر خدمت ہوں۔ محترم سامعین کرام، غزوہ بدر ایک فیصلہ کن جنگ تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ قرار دیا ہے۔ یہ جنگ اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل تھی کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی کفار کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلا کہ 70 رؤسائے قریش قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی بنے اور باقی جو ہیں وہ سارے بھاگ نکلے۔ تو ان بھاگنے والوں میں سے ایک عمیر ابن وہب بھی تھا۔ یہ تو خود تو بھاگ نکلا، لیکن بدقسمتی سے اس کا بیٹا وہب مسلمانوں کا قیدی بن گیا۔ اب یہ چونکہ اسلام کا بڑا دشمن تھا اور اس نے مکہ میں مسلمانوں پہ بڑے مظالم ڈھائے تھے، تو یہ پریشان تھا کہ میرے ان مظالم کا بدلہ میرے بیٹے سے لیا جائے گا، اس لیے سب سے الگ تھلگ رہتا، کھویا کھویا رہتا، کسی سے بات نہ کرتا۔ تو ایک دن صبح کے وقت جب یہ مسجد حرام میں داخل ہوا اور کعبہ کا طواف کیا تو حتیم کے پاس ہی اسے صفوان ابن امیہ جو مشرکین کا ایک بڑا سردار تھا بیٹھا ہوا ملا، اور اس نے اسے سلام کیا، سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور غزوہ بدر پر گفت و شنید ہونے لگی۔ تو باتوں باتوں ہی میں صفوان نے کہا کہ یار اب تو زندگی بے مزہ ہو گئی ہے، ہمارے بڑے بڑے ساتھی مارے گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ تو عمیر کہنے لگا کہ بالکل ایسے ہی بات ہے، اب تو بالکل جی نہیں لگتا اس زندگی میں، اور میرا تو بیٹا قیدی ہوا ہے، تو میں کیسے سکون پا سکتا ہوں۔ پھر کہنے لگا اللہ کی قسم، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا، مجھے اپنے بال بچوں کی فکر نہ ہوتی، تو میں یہ نت نت کا جھگڑا ختم کر دیتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے جا کے قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ اور آج کل تو حالات ہی ایسے بن گئے ہیں کہ اگر میں مدینہ میں چلا جاؤں تو کسی کو میرے اوپر شک بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات جب صفوان نے سنی کہ کسی نئے قاتل کی تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ اسی موقع کو غنیمت سمجھا جائے، تو وہ کہنے لگا کہ اجعل دینک علیہ، کہ عمیر تیرا سارا قرض میں اٹھاتا ہوں، تو بال بچوں کی فکر نہ کر، میرے پاس بڑا مال و دولت ہے، میں بڑا امیر ہوں، سردار ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بچوں کو جب تک میری زندگی رہی یا ان کی زندگی رہی تو میں ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھوں گا، اور جس طرح میرے بچے عیش و عشرت سے رہتے ہیں تیرے بال بچوں کو بھی میں عیش و عشرت سے رکھوں گا اور انہیں اپنے بچوں کی طرح رکھوں گا۔ یہ بات جب عمیر نے سنی تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، یہ تیرے اور میرے درمیان راز ہے، آگے کسی کو یہ بات نہیں بتانی، کسی کو یہ بات نہیں بتانی، آگے یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل نہیں کر لیتا تو اس وقت تک یہ بات اور یہ بات جو ہے تیرے میرے درمیان راز رہے گی۔ یہ معاہدہ کر کے عمیر گھر سے نکلتا ہے اور اپنی تلوار کو زہر آلود کرتا ہے، اور ایسا خطرناک قسم کا زہر اس پہ لگاتا ہے کہ معمولی زخم بھی اگر کسی کو آ جائے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اونٹنی لیتا ہے اور مدینے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، جب عمیر مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور اپنی اونٹنی کو بٹھاتا ہے تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں۔ عمر نے جب عمیر کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے اور کہنے لگے یہ بڑا خطرناک آدمی ہے،
یہ بڑا اللہ کا خطرناک دشمن ہے، ما جاء الا لشر، یہ نہیں آیا ضرور کسی خطرناک کام کے لیے یہاں آیا ہے۔ خدمت اقدس میں جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمیر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمیر کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ بات سننا تھی کہ حضرت عمر دوڑ کے جاتے ہیں اور عمیر کے گریبان سے پکڑ لیتے ہیں، اسے کھینچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلق ہو یا عمر، عمر اسے چھوڑ دے۔ جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ہاں بتاؤ عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خلاصی کے لیے آیا ہوں۔ اور آتے ہوئے عمیر کہتا ہے انعم صباحا، صبح کا سلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمیر اللہ نے ہمیں تمہارے سلام سے بہتر سلام دیا ہے جو اہل جنت کا سلام ہے۔ تو آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ ہمارے اکثر، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی روایات ابو داؤد شریف میں بھی آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمانہ جاہلیت کا سلام قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سکھایا ہے۔ یہ گڈ مارننگ، یہ وہی پرانا زمانہ جاہلیت کا سلام چلا آ رہا ہے، اور ایک سازش کے تحت یہ رائج کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اب مسلمان صبح اٹھتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، کچھ تو نعمت صباح بھی لکھتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمیر ہمیں بہتر سلام دیا گیا ہے اور وہ جنتیوں کا سلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آپ شفیق ہیں، ہمارے ساتھ نرمی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تم اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو تو ما بال السیف الذی فی عنقک، بتاؤ نا یہ تم نے گردن میں تلوار پھر کس مقصد کے لیے لٹکا رکھی ہے؟ تو کہنے لگا جی آپ کو پتہ ہے سفر تھا، عادتاً ساتھ لے لی، اور ہمیں تلواروں نے کیا فائدہ پہنچایا ہے بدر میں جو آپ ابھی میری تلوار کی بات کر رہے ہیں؟ انہی تلواروں نے آپ کے مقابلے میں ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، آپ نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی، ان تلواروں کا اب کیا فائدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں بتاؤ کس لیے آئے ہو، صحیح بات کرو، سچی بات کرو۔ کہنے لگے جی بالکل سچی بات کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سچ نہیں بول رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ حتیم میں بیٹھ کر تم نے صفوان ابن امیہ سے کیا معاہدہ کیا ہے؟ کیا تم نے اسے نہیں کہا کہ میرے اوپر قرض ہے اور مجھے اپنے بال بچوں کی فکر ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا؟ تو جب یہ بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم دونوں بات کر رہے تھے لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عمیر نے سنی تو عمیر کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عمیر کہتے ہیں اشہد انک لرسول اللہ، کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا فقہوا اخاکم فی دینہ وعلموہ القرآن، اپنے بھائی کو دین کے مسائل سکھاؤ، اسے قرآن کریم سکھاؤ، اطلقوا اسیرہ، اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ تو جب یہ بات مسلمانوں نے سنی تو مسلمان بڑے خوش ہوئے، اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور بڑے تاریخ ساز جملے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمائے، اور یہ ایسے جملے ہیں جو ہمیں یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اصل رشتہ اور بھائی چارہ ایمان کا بھائی چارہ ہے۔ مسلمان کا حقیقی رشتہ جو ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ، اس کی بنیاد اصل میں ایمان ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم لکان احب الی، اللہ کی قسم لخنزیر کان احب الی من عمیر ابن وہب، کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے جب عمیر مدینہ میں آیا
اس سے پہلے خنزیر اور سور، جنگل کا خنزیر مجھے عمیر سے زیادہ پسند تھا، لیکن اب جب یہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے مسلمان ہو گئے ہیں، اب مجھے یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ وہ تاریخ ساز جملہ ہے جو مسلمانوں کے تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اسلام یہ ہمارے لیے تعلق کی بنیاد ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔